الغرض دوسری محرم سے 10ویں محرم تک اسی طرح اہل بیت کا یہ مظلوم قافلہ کربلا میں مقیم رہا اور روزانہ ابن زیاد کا قاصد یہی پیغام لاتا رہا کہ اے امام، اگر آپ اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر رکھ کر اس کی بیعت فرما لیں تو یہ 22,000 کا لشکر جو آپ کے خون کا پیاسا کھڑا ہے آپ کے قدم دھو دھو کر پیے گا، اور یزید آپ کی مقدس جوتیوں کو اپنا تاج بنا کر اپنے خزانوں کی کنجیاں آپ کے قدموں پر ڈال دے گا۔ آپ کو عزت و دولت ملے گی، کسی صوبے کی گورنری اور حکومت بھی ملے گی، اور اے امام، اگر آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی تو آپ اور آپ کے اہل بیت کے مقدس خون سے کربلا کی زمین رنگین بنا دی جائے گی، آپ کے ننھے ننھے بچے قتل کر دیے جائیں گے، اور آپ کی گود کے پالے نونہالوں کو آپ کی نظروں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ان شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر ان کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا، اور ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، اور ان کی لاشیں کربلا کی زمین میں بے گور و کفن پڑی رہیں گی۔ کوفہ کے گنڈے آپ کے خیمہ کو لوٹ کر جلا دیں گے، اور اہل بیت کی شہزادیوں اور حضرت فاطمہ زہرا کی ان عفت مآب بیٹیوں کو جنہیں آفتاب و ماہتاب کی نگاہیں بھی احترام کے سبب اچھی طرح نہیں دیکھ سکتی تھیں، انہیں بے پردہ اونٹوں پر بٹھا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک چلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ الغرض حضرت امام علی مقام کو اس قدر لالچ دی گئی اور حرص و طمع کے ایسے سنہرے اور دلکش مناظر امام کے سامنے پیش کیے گئے کہ اگر ہمالیہ بھی ہوتا تو اس کے پائے استقامت میں لغزش آ جاتی، اور اس قدر ڈرایا گیا اور ایسی خوفناک دھمکیوں سے مرعوب کیا گیا کہ اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے، اور وہ دہشت کے مارے ان ظالموں کے سامنے سر نیاز جھکا دیتا، مگر برادران ملت اسلامیہ، فرزند فاطمہ الزہرا، جن کے خون کے قطرے قطرے میں رسول خدا کا خون شامل تھا، وہ ان آفات و مصائب کے ہجوم میں بھی عزم و استقلال کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے، اور نقصان جان و مال کے بڑے بڑے طوفان میں بھی ان کے پائے استقامت کو لغزش و جنبش نہیں ہوئی، اور آپ ہمیشہ یہی جواب دیتے رہے کہ اے کوفیوں اور یزیدیوں، میں اس وقت ایک ایسے دو راہے پر کھڑا ہوا ہوں کہ جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، میرا ممنون احسان ہو کر مجھ پر جان و مال سے قربان ہو جائے گا، لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ میرا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر پہنچتے ہی دین محمدی کا پرچم سرنگوں ہو جائے گا، اور اسلام کا وہ درخت جس کو میرے نانا جان نے صحابہ کے خون سے سینچ سینچ کر ہرا بھرا کیا ہے، ایک دم اس کی شاخیں اور ٹہنیاں بے دینیوں کی باد سرسر سے تاخت و تاراج ہو جائیں گی، اور عظمت اسلام فنا اور شوکت دین مٹ جائے گی۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں یزید کی بیعت نہ کروں تو یہ بالکل صحیح ہے کہ میں اور میرے اہل بیت انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے جائیں گے، اور پھر ان شہیدوں کی مقدس لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند کر ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر
کوچہ و بازار میں گشت کرایا جائے گا اور اہل بیت اطہار کو بے پناہ مصیبت اور نقصان نے جان و مال سے دوچار ہونا پڑے گا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پرچم اسلام کی عظمت کا نشان بلند سے بلند تر ہو جائے گا اور شہدائے کربلا کے خون سے سیراب ہو کر اسلام کا ہرا بھرا درخت اس قدر سرسبز و شاداب ہو جائے گا کہ قیامت تک الحاد و بے دینی کی کوئی خزاں اس کے موسم بہار کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرات نہ کر سکے گی۔ لہذا اے یزیدیو، میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ ہم خود 72 زخم کھا کر گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑیں گے، مگر ہم کسی حال میں بھی اسلام کے پرچم عظمت کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے۔ ہم خود کٹ جائیں گے مگر ہم قرآن کا ایک لفظ بھی کٹنے نہیں دیں گے۔ ہم خود مٹ جائیں گے مگر فرمان مصطفیٰ کا ایک زیر و زبر بھی مٹنے نہیں دیں گے، اور آخری دم تک ہمارا یہی نعرہ اور اعلان رہے گا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔